ایک روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شاہی تخت پر بیٹھے ہوا پر جا رہے تھے۔ جو تخت جنہوں نے بنایا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے، اور ان کے 1000 سرکاری ملازمین بھی ان کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھے تھے، اور ان میں ایک وزیر اعظم بھی تھا جس کا نام آصف جاہ تھا۔ وہ سب کے سب جن و انس کے گرد ایک تخت شاہی کے مہذب کھڑے تھے، اور ہوا پر اڑنے والے پرندے ان کے سر پر اپنے پروں سے سایہ ڈالے ہوئے تھے۔ ان میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز حضرت سلیمان علیہ السلام کے کان میں آئی، اور وہ یہ کہتے تھے کہ اے رب، تو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جیسا ملک و چشم دیا ہے ایسا کسی جن و بشر کو نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں نے سلیمان کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی عنایت کی ہے اور اس کو نبوت سے بھی سرفراز کیا ہے، لیکن ان کو غرور و تکبر بالکل نہیں ہے، اور اگر ان کو ذرا بھی تکبر ہوتا تو وہ ان کو ہوا پر لے جا کر زمین پر ڈال دیتا اور پھر ان کو نیست و نابود کر ڈالتا۔ پس یہ کلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا اور خدا کی دربار میں سجدہ ریز ہو گئے، اور پھر ہوا نے اس تخت کو زمین پر لے جا کر رکھا جہاں کی چونٹیوں کی بستی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک کہ جب سلیمان پہنچے چونٹیوں کے میدان پر، کہا ایک چونٹی نے، اے چونٹیوں، گھس جاؤ اپنے گھروں میں تاکہ نہ پیس ڈالے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر، اور پھر ان کو خبر بھی نہ ہو۔ پس شاہ مور سے یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر مسکرا کر کہا، یہ بھی رعیت پر شفقت اور مہربانی کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پس مسکرائے حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹی کی بات سن کر، پھر انہوں نے شاہ مور کو پکڑ کر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پوچھا، اے شاہ مور، تم نے اپنے لشکروں کو کیوں کہا کہ سلیمان آتا ہے اپنے اپنے غاروں میں گھس جاؤ؟ تم نے مجھ سے کیا ظلم دیکھا؟ اس بات کو سن کر چونٹی نے کہا، اے نبی اللہ، ہم نے آپ اور آپ کے لشکروں سے کچھ ظلم نہیں دیکھا، مگر اس واسطے کہ آپ کے لشکروں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آ جائیں گے، پس ڈالیں گے، اور وہ ٹاپیں ہمیں ہلاک کر ڈالیں گی۔ یہ کلام ہم نے تو حفظ ما تقدم کے واسطے کیا تھا، اور اس واسطے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جائیں اور ہلاک ہونے سے بچ جائیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ان پر ایسی ہی شفقتیں ان پر ہمیشہ کیا کرتی ہو؟ وہ بولا، جی ہاں حضرت جی، ان کی خوشی سے میری خوشی ہے، اور ان کی غمی سے مجھ کو غم ہوتا ہے، اور ان کی غم خواری مجھ پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی واسطے مجھ کو ان پر بادشاہ بنایا ہے۔ اگر ایک چونٹی بھی زمین کے حصے سے مر جائے تو میں ان کو وہاں سے اٹھا کر اس کے مسکن پر پہنچاتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ساتھ ہر وقت کتنی چونٹیاں رہتی ہیں؟ اس نے کہا، ہمارے ساتھ تقریباً 40,000 چونٹیاں رہتی ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ سلطنت تیری بہتر ہے یا میری؟ اس وقت چونٹی نے کہا، میری بادشاہی بہتر ہے تمہاری بادشاہی سے، کیونکہ ہوا اٹھاتی ہے تمہارے تخت شاہی کو، اور تخت شاہی اٹھاتا ہے تم کو، اور تم اس پر بیٹھتے ہو۔ یہ کتنا بڑا تکلف ہے کہ تمہاری بادشاہی۔ اس بات کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر اس چونٹی سے کہنے لگے کہ تم کس طرح جانتی ہو، اور تمہیں یہ بات کس نے سکھائی ہے؟ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کو عقل ہی نہیں دی، یعنی ہم جیسے ناتواں کو بھی عنایت فرمائی ہے۔ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں چند مسائل آپ سے دریافت کروں؟ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تب شاہ مور نے کہا، تم نے خداوند قدوس سے سوال کیا تھا، کہا، اے پروردگار، مغفرت کر میری اور بخش مجھ کو ایسا ملک کے نالائق ہو کسی کو میرے پیچھے، تو ہے سب سے زیادہ بخشنے والا۔ تمہارے اس سوال سے حسد کی بو آتی ہے، اور پیغمبروں کو یہ حسد نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ ان کی شان کے خلاف ہے، اور یہ اچھی طرح سے معلوم ہے کہ خداوند قدوس سارے جہاں کا مالک ہے، وہ جسے چاہے بادشاہت دے اور جسے چاہے نہ دے،
اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اے پروردگار میرے سوا کسی کو بادشاہی نہ دیجیے۔ یہ کہنا پیغمبروں کی شان سے بعید ہے۔ چونٹی کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ خفا ہوئے۔ اسی وقت چونٹی بولی، حضرت سلیمان علیہ السلام ٹھیک بات ہے، اس سے آپ کو بیزار نہ ہونا چاہیے، اور پھر آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے، خداوند نے جو انگشتری آپ کو دی ہے اس کا کیا راز ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ اس سے کیا بھید ہے، تم ہی بتاؤ کہ کیا بھید ہے۔ پھر اس نے کہا، خدا نے تم کو سلطنت دی ہے، کاف سے کاف تک، اور وہ سب ایک نگینے کی قیمت ہے، تاکہ تجھ کو معلوم ہو کہ دنیا کچھ حقیقت نہیں رکھتی، اور ہوا کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حکم کے تابع کیا ہے، اس میں بھی کیا بھید ہے؟ کیا آپ کو اس کا بھید معلوم ہے؟ یہ بات بھی سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے اس کا بھی بھید معلوم نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم کو آگاہ کیا گیا ہے اس بات سے کہ بعد موت تمہیں دنیا ہوا جیسی معلوم ہوگی۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو سن کر بہت ہی روئے، اور پھر فرمایا کہ تم نے سچ کہا، دنیا کی مثال ہوا کی سی ہے۔ پھر چونٹی نے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ سلیمان کے کیا معنی ہیں؟ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، میں اس کے معنی بھی نہیں جانتا۔ وہ چونٹی بولی، اس کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنا دل مت لگا، ہر ساتھ موت کے قریب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی سے کہا، تو بڑی دانا اور عقل مند ہے، مجھ کو کچھ نصیحت کر، مجھے نیکوکار بنا۔ چونٹی نے کہا، تم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی ہے اور جہاں کی بادشاہت بھی دی ہے، تم رعیتوں کی نگرانی کرو اور اپنے عدل و انصاف سے رعیت کو شاد رکھو اور ظلم سے مظلوم کو داد لو۔ اور میں تو بیچاری ضعیفہ و مسکین ہوں، اپنی رعیتوں کی ہر روز خبر لیتی ہوں اور ان کا بار اٹھاتی ہوں کہ کوئی بھی کسی پر ظلم نہ کر سکے۔ پس حضرت سلیمان علیہ السلام نے بادشاہ مور سے بات سن کر وہاں سے مراجعت کرنا چاہی۔ شاہ مور نے کہا، اے حضرت سلیمان، بغیر کچھ کھائے ہوئے آپ کو یہاں سے تشریف لے جانا بے مناسب ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو روزی دی ہے اس میں سے آپ کچھ تناول فرمائیے۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، بہت اچھا۔ تب شاہ مور نے جا کر ایک ران ٹڈی کی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واسطے لا رکھی۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام ہنس کر بولے، اے شاہ مور، مجھ کو میرے لشکر سمیت ایک ران ٹڈی کی کیا ہوگی؟ اس نے کہا، حضرت، اس ایک ران کو آپ کم نہ سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اس میں بہت برکت ہے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بما اپنے لشکر ایک ران کو کھا کر آسودہ ہو گئے، اور پھر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حال دیکھ کر بہت ہی معتجب ہوئے، اور پھر سجدے میں گر کر کہا، اے پروردگار، تیری قدرت بے انتہا ہے، تو ہی بے شک عظیم و بزرگی کے لائق ہے۔